اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے آج کا ویلاگ بھی کافی مزیدار ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے۔ ٹاپک ہے جہاں سورج کبھی نہیں ڈوبتا، یا وہ جگہ جہاں پہ سورج ڈوبا ہی رہتا ہے۔ دون قطبین جس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا قطبین کہتے ہیں ایسی جگہ ہیں، وہ زمین کے کونے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ تک سردی ہوتی ہے، 6 ماہ تک گرمی نہیں، سوری جہاں پہ 6 ماہ تک سورج دن دکھاتا ہے یعنی چڑھا رہتا ہے، 6 مہینے ڈوبا رہتا ہے یعنی رات ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 2 مہینے تک سورج نہیں نکلتا ہے اور 2 مہینے تک کی رات ہے، یا 2 مہینے تک کا دن ہے۔ تو یہ دلچسپ جگہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایشیا میں روس کے شمالی علاقہ جات میں مئی سے جولائی تک سورج 24 گھنٹے چمکتا رہتا ہے، یعنی رات آتی ہی نہیں ہے 2 مہینے۔ اور سردیوں میں تقریباً 2 ماہ تک ہی سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ رات ہی رہتی ہے۔ باقی یورپ کے کچھ ملک ہیں، وہاں میں ان میں فن لینڈ ہے، شمالی علاقوں میں سردیوں گرمیوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں دیکھیں سردی بہت تھوڑی سی ہے اور گرمیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ سردیاں بہت لمبی ہوتی ہیں جبکہ گرمی بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ 51 دنوں تک کئی جگہوں پہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے، جبکہ گرمیوں میں 73 دن تک یہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ کیسا مزیدار موسم ہے، عجیب و غریب، وہاں پہ لوگ کیسے کام کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنا شیڈیول بنا لیا ہوگا، وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی نمازوں کا شیڈیول وہاں پہ موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خواہ دن نہ نکلے یا رات نہ آئے، لیکن نمازوں کا شیڈیول لوگوں نے وہاں پہ جو مسلم بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے شیڈیول بنا کے رکھا ہوا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیا ٹائمنگ ہے ان کی۔ تیسرے نمبر پہ سویڈن ہے، یہ بھی یورپ میں واقع ہے۔ 6 ماہ گرمیاں ہوتی ہیں، مئی سے اگست تک سورج صرف 2 گھنٹے کے لیے ڈوبتا ہے، اور کئی جگہوں پر بالکل سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ناروے ہے، مڈ نائٹ سن اسٹیٹ، یہاں 10 اپریل سے اگست تک سورج ڈوبتا ہی نہیں، لیکن سردیوں میں سورج نکلتا ہی نہیں۔ 5ویں نمبر پر آئس لینڈ ہے، یہ بھی یورپ کا ہی علاقہ ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا ٹھنڈا ہے کہ مچھر اور مکھی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا یہاں پہ۔ راتوں کو خوبصورتی قابل دید ہوتی ہے، یہاں بھی راتیں لمبی ہی لمبی ہوتی ہیں، شاید ہی سورج کبھی کبھی نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد شمالی امریکہ کے کچھ ممالک ہیں، ان میں گرین لینڈ ہے، شمالی امریکی علاقہ ہے، 6 ماہ دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ پیرو ہے، گرمیوں میں سورج ڈوبتا ہی نہیں جبکہ سردیوں میں نکلتا ہی نہیں۔ 8ویں نمبر پہ کینیڈا ہے، یہاں کئی علاقوں میں 1 ماہ تک سورج نظر نہیں آتا اور صرف رات ہی رہتی ہے، اور کئی علاقے ایسے جہاں 2 ماہ تک سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ یہاں کی آبادی انتہائی کم ہے، جبکہ اس کا رقبہ روس کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اب اس مزیدار ٹاپک کے بعد دوسرا ٹاپک بھی ساتھ ہی شروع کر لیتے ہیں، وہ ہے دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ یا پہاڑی علاقے۔ ان میں پہلے نمبر پہ جو آنے والا پہاڑ ہے، سب سے بڑا یا پہاڑی علاقہ، وہ ہے نیپال اور چائنا کے اندر موجود ہے ایوریسٹ۔ آپ نے سنا ہوگا ایوریسٹ کی چوٹیاں، وہ کبھی اخباروں میں پڑھتے تھے، ریڈیو پہ آتے ہوتے تھے کہ ایوریسٹ کی چوٹی عبور کرتے ہوئے اتنے لوگ لاپتہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چائنا اور نیپال کے سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ایوریسٹ ہلی ایریا یا ماؤنٹین ایریا۔ اس کی اونچائی 29,000 فیٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے K2، یہ چائنا اور پاکستان کو، عام لوگ وہ اس کو جانتے ہیں ہمارے پاکستانی، K2 پہاڑی علاقہ، یہ چائنا پاکستان کے درمیان میں 28,250 فیٹ اونچائی ہے اس کی۔ تیسرے نمبر پہ ہے کانگچن جنگا، یہ انڈیا اور نیپال کے درمیان واقع ہے، اس کی اونچائی 28,169 فیٹ۔ چوتھے نمبر پہ لاہوٹس، یہ نیپال اور چین کے درمیان واقع ہے، اس کی اونچائی 27,940 فیٹ ہے۔ جبکہ 5ویں نمبر پر آنے والا پہاڑ یا پہاڑی سلسلہ مکالو ہے، یہ بھی چین اور نیپال کے درمیان واقع ہے، جس کی اونچائی 27,766 فیٹ ہے۔
छठे नंबर पे आने वाला पहाड़ी इलाका ऊंचाई में नेपाल और चीन के दरमियान है, ये भी चूहू। इसकी ऊंचाई है 26,906 फीट। सातवें नंबर पर आने वाला पहाड़ी इलाका या पहाड़ धौलागिरी नेपाल में वाक़ है, जिसकी ऊंचाई 26,795 फीट है। आठवें नंबर पर आने वाला पहाड़ी इलाका मनासलू नेपाल में वाक़ है, जिसकी ऊंचाई 26,781 फीट है। नौवें नंबर पर आने वाला जो पहाड़ी इलाका है वो माशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को अल्लाह शादबाद रखे, कायम दायम रखे और हमारे लोगों को अकल समझ शफाम शाऊर दे। ये नांगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 26,660 फीट है। और 10वें नंबर पर आने वाला दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो नेपाल में वाक़ है, माउंट अन्नपूर्णा। इसकी ऊंचाई है 26,545 फीट। दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये मेरी काविश, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।